بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ مر الزہران کے مقام پر تھے اور ہم درختوں سے پیلو توڑ رہے تھے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پیلو رنگت میں خوب کالا ہو اسے توڑو، کیونکہ وہ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ساتھ ہی یہ سوال بھی پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے بکریاں چرائی ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں جو بخاری شریف کے اندر کتاب الاطعمہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر کے آئے، ہمارے لیے بڑی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانوں کی لذتوں کو محسوس بھی فرماتے اور پسند بھی فرماتے۔ جو چیز زیادہ لذیذ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند فرماتے، جیسا کہ اپنے مقام پر ہم یہ حدیث پاک پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میٹھی چیز کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیلو ایک درخت ہے جس کے اوپر بیر کی طرح کے پھل لگتے ہیں، اور وہ رنگت میں سرخ بھی ہوتے ہیں اور سیاہ بھی ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ پیلو کے پھل درختوں سے توڑ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا، صحابہ کرام کو، کہ جو سیاہ رنگت میں ہو اس کو توڑو، کیونکہ وہ بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ جان بوجھ کر لذیذ کھانے ترک کر دیتے ہیں، لذیذ کھانے چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ تصوف ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لذیذ کھانے پسند فرمائے، جس طرح کہ یہاں آپ پیلو کے پھل کی لذت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھی، وہ یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں نے بکریاں چرائی ہیں، اور صرف میں نے ہی نہیں بلکہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بکریاں چرانے کے اندر علماء اور محدثین بڑی حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، بڑی حکمتیں پنہا ہیں، کہ بکریاں چرانے والا جو ہے اس کو اللہ رب العزت بہت ساری خصوصیات سے نواز دیتا ہے۔ تو اس کے اندر یعنی بکریاں چرانے کے اندر جو حکمتیں موجود ہیں، ان میں ایک حکمت یہ ہے کہ بکریاں چرانے سے دل کے اندر غرور پیدا نہیں ہوتا، اور غرور بھی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ دل کے اندر شفقت اور ہمدردی کے جذبات امڑ آتے ہیں،
اور تیسری بات یہ کہ لوگوں کی قیادت کرنے کی صلاحیت اس بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو بکریاں چرانے والا ہو۔ اور چوتھے نمبر پر یہ بات کہ اس بندے کے اندر سیاسی امور کے اندر ترقی حاصل کرنے کی خصوصیات اس بندے کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی غرور بھی اس کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا، دل کے اندر شفقت اور ہمدردی کے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لوگوں کی قیادت کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور سیاسی امور کے اندر بہتر سے بہتر امور سر انجام دینے کی صلاحیت اس بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے اہم حکمتیں ہیں، بڑے اہم پہلو ہیں جو بکریاں چرانے کی وجہ سے انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اگر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں بکریاں چرانے کو شامل کرے، اور پھر اس انداز سے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، تو اس پہ سونے پر سہاگا ہو جائے۔ اور خصوصاً وہ لوگ جو ہمارے حکمران بنے پھرتے ہیں اور ان کے دل غرور سے خالی بھی نہیں، ان کے دلوں کے اندر شفقت اور ہمدردی کے جذبات بھی نہیں، ان کے اندر لوگوں کی قیادت کرنے کی صلاحیت بھی نہیں، سیاسی امور سنبھالنے کی صلاحیت سے بھی وہ لوگ محروم ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل پیرا ہو کر کے ان لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے تاکہ یہ قائدانہ صلاحیات ان کے اندر پیدا ہو سکیں اور یہ ملک و قوم کے لیے بہترین حکمران ثابت ہوں۔ اور جو حدیث پاک میں پہلے نمبر پہ ہم نے بات پڑھی پیلو کے درخت کے حوالے سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پیلو کے درخت سے پیلو کے پھل توڑ رہے تھے، تو یہ پیلو کا درخت کیا ہے، پیلو کے پھل کیا ہیں، اس پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو پیلو کا درخت جو ہے اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ ہے۔ پیلو کا درخت جو ہے وہ درختوں کے اندر قدیم ترین درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور یہ بہت سارے علاقوں میں خصوصاً صحرائی علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے، اور اس کا پھل بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی شاخیں اور خصوصاً اس کی جڑیں یہ مسواک کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ اور انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ پیلو کو کہتے ہی مسواک ہیں، اور انگریزی زبان کے اندر اس کا نام ہے ہی ٹوتھ برش ٹری ہے۔ اسی طرح عربی اور فارسی کے اندر بھی اس کے نام یہی ہیں کہ جن کا معنی یہی بنتا ہے کہ مسواک والا درخت، کہ جس سے مسواک کی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب جہاں اس کا پھل پسند فرمایا، کہ اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو سیاہ رنگت کے پیلو ہیں انہیں توڑو کیونکہ وہ بہت زیادہ لذیذ ہوتے ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیلو کے درخت کی مسواک کو بھی پسند فرمایا، یہاں تک کہ باقاعدہ روایات ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وہ پیلو کی مسواک بنا کر کے لائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ جو پیلو کا درخت ہے، جیسا کہ ذکر کیا کہ اس کا نام ہی مسواک ہے، انگلش کے اندر بھی اس کا نام جو ہے وہ ٹوتھ برش ٹری رکھا گیا ہے، اور باقی زبانوں کے اندر بھی اس کا یہی نام ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کی مسواک استعمال کرنے سے انسان بہت ساری منہ کی بیماریاں، بلغمی امراض، اور پھر چونکہ منہ کے ذریعے ہی معدے کے امراض پیدا ہوتے ہیں،
تو انسان اس کی مسواک استعمال کرنے سے، اس کا پھل استعمال کرنے سے بہت ساری منہ کی بیماریوں کے سمیت، گلے کی بیماریوں سمیت، معدے کے امراض سے بھی انسان جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کو پسند فرمایا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کی پسندیدگی ایک طرف، اور پھر اس کے اگر آپ فوائد دیکھنا شروع کریں تو منہ کے اندر جو چھالے بنتے ہیں اس کا بھی بہترین علاج ہے، مسوڑوں سے جو خون آتا ہے اس کا بھی بہترین علاج ہے، اسی طرح آنتوں کے اندر جو سوزش پیدا ہو جاتی ہے اس کا بھی بہترین علاج ہے، انسان کا نظام انہضام جو خراب ہو جاتا ہے اس کا بھی یہ بہترین علاج ہے۔ اگر یہاں سے اس کو ذکر کیا جائے بالترتیب کہ یہ کن کن بیماریوں کا بہترین علاج ہے تو یہ شمار میں نہ آئیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہماری کتنی زیادہ بیماریوں کے علاج کے لیے شفا کے طور پر اس کو، مسواک کے درخت کو، پیلو کو ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر اس کو ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ اور پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ جہاں روئے زمین کے دیگر علاقوں میں اس کا درخت پایا جاتا ہے، وہیں ملک پاکستان کے اندر بھی یہ درخت پایا جاتا ہے۔ پنجاب کے علاقوں میں، سندھ کے علاقوں میں، بلوچستان کے علاقوں میں یہ درخت موجود ہے۔ اس کا پھل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی مسواک بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اس کے تنوں کی مسواک کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کی جڑوں کی مسواک کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور استعمال کر کے ہم بہت ساری بیماریوں سے، جن کا تعلق منہ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق مسوڑوں کے ساتھ ہے، جن کا تعلق گلے کے ساتھ ہے، پھر خصوصاً بہت سارے لوگ معدے کی بہت ساری امراض کا شکار ہوتے ہیں، ہم ان امراض سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات کہ اس کے فوائد تو ایک طرف، اس کے بہت سارے جو ہمیں فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ تو ایک طرف، لیکن اگر ہم اس کا پھل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر استعمال کریں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اس کی مسواک ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر استعمال کریں تو وارے نیارے ہو جائیں کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس چیز کو پسند فرمانے لگتے تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے، جس طرح کے احادیث مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دعوت کے موقع پر کدو ترکاری سے، ہنڈیا سے جو سامنے برتن رکھا گیا تھا، سالن جس کے اندر موجود تھا، گوشت بھی اس کے اندر موجود تھا، لیکن کدو کی کلمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاش کر کر کے تناول فرما رہے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کدو پسند فرما رہے ہیں تو کدو میری بھی مرغوب غذا ہو گئی۔ تو یہ پیلو کا پھل جو ہے اور پیلو کی مسواک جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ پھل بھی ہے اور پسندیدہ مسواک بھی ہے۔ اگر ہم اس کو سنت سمجھ کر کے استعمال کریں گے تو پھر ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ حدیث پاک کا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ میری سنتوں سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیں گے۔ اس زمانے میں میری سنت کو اختیار کرنا، میری سنت پر عمل پیرا ہونا، ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ 70 شہیدوں کا ثواب اسے دیا جائے گا، اور دوسری روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اس بندے کو جو ایسے زمانے میں کہ جب لوگ سنتوں کو ترک کرنا شروع کر دیں گے، میری سنت پر عمل پیرا ہونا، اس بندے کے لیے 100 شہیدوں کا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو ہم یہ اجر بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بالیقین وہی زمانہ ہے کہ لوگ سنتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ لوگ سنتوں سے بلکہ دور ہونا تو دور کی بات، معاذ اللہ استغفر اللہ، اب تو لوگ سنتوں سے نفرت بھی کرنے لگے ہیں۔
تو ایسے پرفتن دور کے اندر، ایسے زمانے کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر پیلو کے درخت کو، اس کے پھل کو استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں سنت کے فوائد بھی حاصل ہو جائیں، اور دیگر اس پھل کے اندر، اس درخت کے اندر اللہ رب العزت نے اس خوبصورت نعمت کے اندر انسان کے لیے جتنے امراض کی نجات رکھی ہے، جتنے امراض کی شفا رکھی ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان امراض سے بھی نجات عطا فرمائے گا، بالیقین شفا عطا فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ سنت پر عمل پیرا ہونے کا جو اجر ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عشق و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ عشق و محبت کرنے کا انداز یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش کر کر کے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔